بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لو بھائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. فضائل نماز. نماز میں ہلنے جلنے کی ممانعت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی. نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی. پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز کو کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں. بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے. فائدہ. نماز کے درمیان میں سکون سے رہنے کی تاکید بہت سی حدیثوں میں آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر آسمان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے فرشتے کا انتظار رہتا تھا، اور جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو اس طرف نگاہ بھی لگ جاتی ہے. اسی وجہ سے کبھی نماز میں بھی نگاہ اوپر اٹھ جاتی تھی. جب قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون نازل ہوئی تو پھر نگاہ نیچے رہتی تھی. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے متعلق بھی حدیث میں آیا ہے کہ اول ادھر ادھر توجہ فرماتے تھے، مگر اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد سے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت شریفہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہماتن نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے، اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حق تعالیٰ شانہ ان کی طرف متوجہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ خشوع دل میں ہوتا ہے، یعنی دل سے نماز میں متوجہ رہنا، اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ کسی طرف توجہ نہ کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون سے رہنے والے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نفاق کے خشوع سے اللہ ہی سے پناہ مانگو. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ حضور نفاق کا خشوع کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظاہر میں تو سکون ہو اور دل میں نفاق ہو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قسم کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ نفاق کا خشوع یہ ہے کہ ظاہر بدن تو خشوع والا معلوم ہو اور دل میں خشوع نہ ہو. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل کا خشوع اللہ کا خوف ہے اور نگاہ کو نیچی رکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو بدن کے سارے اعضاء میں سکون ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا نماز میں سے اچک لینا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ نگاہیں اوپر کی اوپر رہ جائے گی. بہت سے صحابہ اور تابعین سے نقل کیا گیا ہے کہ خشوع سکون کا نام ہے، یعنی نماز نہایت سکون سے پڑھی جاوے. متعدد احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ایسی طرح پڑھا کرو کہ گویا یہ آخری نماز ہے، ایسی طرح پڑھا کرو جیسا کہ وہ شخص پڑھتا ہے جس کو یہ گمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت نہ آئے گی. ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کیا گیا کہ فتنتم انفسکم، یعنی تم نے گناہوں کے ساتھ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رکھا تھا اور تم کو تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ تم یہ کہتے تھے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. صاحب مظاہر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابن عباد الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ پیج شرح حکم کے کہتے ہیں کہ علماء باللہ نے کہا ہے کہ رجائے کاذب کے مغرور ہوں صاحب اس پر اور باز رہے عمل سے اور دلیر کرے اس کو گناہوں پر، حقیقت میں رجا نہیں بلکہ وہ آرزو اور فریب شیطان کا ہے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب کرنا بہشت کا بے عمل کے ایک گناہ ہے گناہوں میں سے،
اور امید شفاعت بے سبب و بے علاقہ ایک قسم ہے، فریب ہے۔ اور امید رکھنا رحمت کا اس سے کہ فرما برداری نہ کرے، اس کی حمق اور جہالت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک قوم کو باز رکھا بخشش کی آرزو نے، یہاں تک کہ باہر نکلی دنیا سے، اور حال یہ ہے کہ نہیں ہے ان کے لیے نیکی۔ کہتا ہے کہ ایک ان میں سے اچھا رکھتا ہوں میں گمان اپنے پروردگار سے کہ بخشنے والا ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ اگر اچھا ہوتا گمان اس کا ساتھ پروردگار کے تو اچھے عمل کرتا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور رہو اے بندگان خدا ان آرزو باطل سے کہ یہ وادی احمقوں کی ہے، کہ پڑے ہیں لوگ ان میں قسم ہے خدا تعالیٰ کی، نہ دی خدا تعالیٰ نے کسی بندے کو اس کی آرزوؤں سے خیر دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سعادت کی کنجی چوکنا رہنا اور سمجھ سے کام کرنا ہے، اور ہر قسم کی بدبختی کا چشمہ غرور اور غفلت ہے۔ حق تعالیٰ شانوں کا کوئی احسان ایمان اور معرفت سے بڑھ کر نہیں، اور ان کے لیے کوئی ذریعہ اس کے سوا نہیں کہ حق تعالیٰ شانہ بصیرت کے نور کے ساتھ دل میں انشراح پیدا کر دیں، اور حق تعالیٰ شانوں کا کوئی عذاب کفر اور معصیت سے بڑھ کر نہیں، اور اس کا محرک صرف یہ ہے کہ جہالت کی ظلمت سے دل کی آنکھ اندھی ہو جائے۔ بس سمجھدار اور بصیرت والے لوگوں کے دل ایسے جیسا کہ کسی تاک میں نہایت روشن چراغ رکھا ہوا ہو، جس کی مثال قرآن پاک کی آیت کریمہ کمشکات فیہا مصباح میں ہے۔ یہاں حضرت نے جو آگے کا جو مضمون ہمارا تھا، اس میں کہ لوگ اعمال نہیں کرتے اور جنت کی امید لگا کر بیٹھے، ان کے لیے بڑے خطرے کی چیز ہے۔ یہاں جو قول آیا ہے حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک آدمی جنت کی طلب میں ہے اور عمل نہیں کرتا ہے، جنت کی طلب میں ہے لیکن اچھے عمل نہیں کرتا ہے، تو فرمایا یہ بھی ایک گناہ ہے، اس طرح کی امید کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ خالی امید پر بیٹھا ہے، اس کا کوئی نیک عمل نہیں، خالی امید پر کہ اللہ جنت دے دے گا، تو اس طرح پر جنت نہیں ملنے والی، اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ اس لیے باطل امید ہے، رجائے کاذب جس کو کہتے ہیں عربی میں، خالی فضول کی امید ہے، عمل کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور بڑی بڑی امید لگا کر آدمی بیٹھا ہے، اور امید بھی ایسی ہے کہ صحابہ سے بھی اونچا مقام ملے۔ صحابہ نے تو زبردست قربانی دی اس کے لیے، تب جا کے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، ایسا ان کو لقب ملا، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ان کی تربیت ہوئی، انہوں نے اپنے جان مال وقت کو قربانی اس کے لیے لگا دی، لیکن وہ اس وقت اس پر بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کاش کہ میں کسی مومن کا بال ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا۔ اتنے عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے اس طرح ان کا ڈرنا تھا۔ ہمارا عمل کوئی بھی نہیں اور امیدیں بہت بڑی ہیں۔ اس لیے اس دوستو بزرگوں، یہاں جو اللہ والوں کے نصائح ہیں، قول ہیں کہ آدمی امید اللہ سے لگاوے تو عمل بھی ایسا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ۔